السلام علیکم۔ تو جناب رمضان کا بابرکت مہینہ بس دستک دے ہی رہا ہے اور اس کی جو روحانی خوشبو ہے نا وہ ابھی سے محسوس ہونے لگی ہے۔ چلیں مل کر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں کہ کیسے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے خود کو تیار کیا جائے۔ اس بار ہم اس زبردست اور جامع گائیڈ پر بات کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہے اسے بالکل آسان، قابل عمل حصوں میں توڑا جائے تاکہ ہم سب مل کر ایک واقعی بامقصد رمضان کی طرف اپنا سفر شروع کر سکیں۔ اچھا، تو ہمارا یہ سفر 4 اہم مراحل میں تقسیم ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اپنے باطن یعنی اپنے اندر کی تیاری کریں گے، پھر عبادت کی اچھی عادتیں بنائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ روزمرہ زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے، اور آخر میں کچھ عملی اور سماجی اقدامات پر بھی بات ہوگی۔ تو چلیں اپنے سفر کے پہلے اور سب سے اہم مرحلے سے شروع کرتے ہیں، باطن کی تیاری۔ کیونکہ دیکھیں اصل تبدیلی جو ہے نا وہ باہر سے نہیں آتی، وہ تو اندر سے شروع ہوتی ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک روحانی طور پر مضبوط رمضان کی عمارت کھڑی ہوگی۔ اور اس تیاری کا جو مرکز ہے وہ ہے نیت، مطلب ہمارے ہر کام کے پیچھے کی اصل سچی وجہ کیا ہے۔ چاہے روزہ رکھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، ہمیں خود سے پوچھنا ہے کہ یہ سب ہم کر کیوں رہے ہیں۔ جب مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو تو ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل خالص اور قیمتی بن جاتا ہے۔ نیت کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل کو دنیا کی فالتو فکروں سے بھی پاک کرنا ہوگا۔ اسے صرف اللہ کے لیے خالی کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے فوراً توبہ کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کا پکا ارادہ کریں۔ یہی وہ اندرونی صفائی ہے جو ہمیں رمضان کے لیے سچے دل سے تیار کرتی ہے۔ جب نیت مضبوط ہو جائے تو اگلا قدم کیا ہے؟ اسے عمل میں ڈھالنا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے عبادت کی عادتیں بنانے کا۔ سمجھیں کہ یہ ایک طرح کی روحانی مسل میموری بنانے جیسا ہے، تاکہ رمضان میں عبادتیں بوجھ نہ لگیں بلکہ روح کا سکون بن جائیں۔ یہاں 4 ایسی زبردست عادتیں ہیں جنہیں ہم رمضان سے پہلے اپنا سکتے ہیں۔ ایک تو تہجد کی نماز، یعنی رات کے آخری پہر اٹھ کر عبادت کرنے کی عادت ڈالیں۔ دوسرا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ تیسرا، باقاعدگی سے صدقہ دینا، اور چوتھا، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم رمضان میں بہت بڑے روحانی فائدوں کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ان تمام عبادتوں کا آخری مقصد صرف ایک ہے، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہترین بنانا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہترین ہے۔ ہماری عبادتیں تبھی کامیاب ہیں جب وہ ہمیں ایک بہتر انسان بنا رہی ہوں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں تیاری کے بالکل عملی پہلو کی طرف۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس طرح سے منظم کرنا ہے کہ وہ ہماری عبادت میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ الٹا اس میں مددگار ثابت ہو۔ رمضان کی تیاری کا مطلب اپنی عادتوں پر نظر ڈالنا بھی ہے۔ ہمیں وقت ضائع کرنے والی چیزوں جیسے کہ انٹرنیٹ کا بے مقصد استعمال اسے کم سے کم کرنا ہوگا، اور ان کی جگہ اچھی عادتیں اپنانی ہوں گی، جیسے وقت کو بہتر طریقے سے مینج کرنا اور دوپہر میں قیلولہ یعنی تھوڑی دیر آرام کرنے کی سنت کو زندہ کرنا، تاکہ رات کی عبادت کے لیے انرجی بچ سکے۔ رمضان کی تیاری کا ایک بہت ہی طاقتور مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایک بڑی بری عادت جیسے کہ سگریٹ نوشی کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ یہ خود کو پاک کرنے اور اللہ کے اور قریب ہونے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور اب ہم اپنی تیاری کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ عملی اور سماجی کام جو ہمیں یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے میں مدد دیں گے۔ یہ سمجھیں کہ ایک سمارٹ پری رمضان چیک لسٹ ہے۔ اپنے پچھلے سال کے جو روزے رہ گئے تھے انہیں پورا کریں۔ رمضان اور عید کی شاپنگ ٹائم سے کر لیں تاکہ آخری دنوں میں دھیان بازاروں کی طرف نہ جائیں، اور روزے کے جو ضروری مسائل ہیں انہیں سیکھ لیں تاکہ عبادت میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ یہ کام کرنے سے رمضان میں ذہنی سکون بھی ملے گا اور عبادت کے لیے زیادہ وقت بھی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ رمضان کی برکتیں صرف ہمارے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے پورے خاندان کے لیے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی اس سفر میں شامل کریں، انہیں اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا سکھائیں تاکہ چھوٹی سی عمر سے ہی ان کے دلوں میں سخاوت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ اور ہاں، یہ خوبصورت سفر اکیلے طے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی محبت سے نیکی کی طرف بلائیں۔
جب ہم سب مل کے تیاری کرتے ہیں نا تو اس اجتماعی کوشش کی برکت سے یہ سفر اور بھی حسین ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ان تمام عملی، جسمانی اور روحانی تیاریوں میں سے وہ کون سا ایک قدم ہے جو اصل میں اس پورے سفر کا آغاز کرتا ہے؟ شاید اس کا جواب وہی ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، ہماری نیت میں۔